اسلامی دنیا میں جہاں بھی کوئی چیز ہوتی ہے، پاکستان میں، ایران میں، فوری طور پہ امریکہ پہ الزام لگا دینا ہے بھی تو بڑا آسان. ایویڈنس کیا ہے کہ آسان تو ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ صرف اسلامی دنیا میں نہیں ہوتا، ہر جگہ ہوتا ہے. جیسے TNN مین اسکوائر کا تھا اگین چائنا میں، وہ لوگ کہتے ہیں امریکہ پیچھے تھا. اور یہ جو بات ہے کہ باہر جو اوورسیز ایرانی ہے، رائل فیملی بھی بیٹھی ہوئی ہے، بڑا پیسہ ان کے پاس، مگر اس کے بھی کوئی شواہد نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پیسہ تب دیں گے نا جب ان کو کوئی اپنے جیسا دکھے گا. وہ تو دکھ نہیں رہا ہے ان کو. دیکھیں ہماری مطلب یہ جو روسی ہیں نا فارمر KGB ایجنٹس وغیرہ، یہ ایک بات بڑی ایمفسائز کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں لک فار پیٹرنز دیکھو. تو لوگ پیٹرنز نہیں دیکھتے. تو اگر پیٹرن دیکھیں تو 77 پاکستان اور آج میں کافی چیزیں ملتی ہیں. دیکھیں ایک امریکہ میں تب بھی پریزیڈنٹ آیا تھا جو نئی قسم کی شے تھی، بڑا اس کو ہیومن رائٹس کا تھا، اس کا دل بڑا نرم تھا. جمی کارٹر صاحب تھے. اسی طرح اوباما صاحب بھی ایک نئی قسم کی شے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ادھر بھی ہمارے ہاں بھی ایک ینگ ڈائنامک سا لیڈر تھا جو ایکسٹریم پوزیشنز لے لیتا تھا، اور ادھر بھی ہے احمدی نژاد صاحب. تیسرا یہ کہ ادھر بھی نیوکلیئر ایشو ہی تھا، ادھر بھی ہے. اور یہ کہنا کہ جی بالکل امریکہ کا کوئی اس میں ہاتھ نہیں ہو سکتا، اب میرا مطلب ہے ایک تو وہ کسنجر صاحب کی دھمکی ہے، اور وہ خط بھی ہے کہ ویل میک اے ہارریبل ایگزامپل آف یو. تو انسان کا ذہن تو اس طرف جاتا ہی ہے نا. اب یہ کہنا کہ جی امریکہ بہت بڑا شیطان ہے، وہ یہ کرتا ہے. دیکھیں ہر بڑا ملک، ہر پاورفل، خاص طور پہ سپر پاور، وہ تو پوری دنیا میں انٹرسٹ رکھے گا. اور جہاں وہ لوگ بالخصوص جن کے ساتھ وہ انکمفرٹیبل ہیں، وہ خود اپنے گھر کا دروازہ تھوڑا سا کھول دیں گے تھوڑا اس تو وہ اندر جا کے انٹرفیئر کریں گے. اس بات کو ذرا مجھے زہرا زیدی صاحبہ کے ساتھ تہران میں دیکھنے دیں. زہرا زیدی صاحبہ، علی خامنہئی صاحب نے اپنے جمعے کے خطبے میں بڑی کلیئرلی کہا کہ ایران کو جو لوگ جارجیا سمجھ رہے ہیں، جن لوگوں کا یہاں خیال تھا کہ ویلویٹ ریولوشن ایران میں پیدا کر دیں گے، انہیں ایران کی ہسٹری کا نہیں پتا ہے. کیا ایویڈنس ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایران کے اندر انوالو ہے، یا ویسٹ انوالو ہے؟ مے بی اٹس این انٹرنل کانفلکٹ. نہیں دیکھیے، آپ اگر یہ کہیں کہ کیسے پتا، تو آپ صرف ادھر ایک مہینے کے اندر کے بیانات اٹھا کے آپ یورپی ملکوں کے رہنماؤں کے اور اوباما صاحب کے جو ابھی حال ہی میں کل بھی دیا ہے انہوں نے، ان بیانات کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا انوالوڈ ہیں اور کتنا انٹرفیئر کر رہے ہیں. لیکن ان کا انٹرفیئرنس جہاں تک ہمیں یقین ہے، وہ کچھ تھوڑے سے لوگوں کو ہائر کر کے، جنہیں ہم غنڈہ ایلیمنٹس کہتے ہیں عام حالات میں، ان کو کر کے اور تھوڑے سے ادھر ایک آدھ چاقو اس کو مار دیا اور وہاں آگ لگا دی. اس کے علاوہ وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے ہیں. ہنگاموں میں ان کا پیسہ لگا ہے، جو بقول ایک پاکستانی رہنما نے ہمارے ساتھ انٹرویو میں کہا تھا کہ $400 ملین یہاں آئے ہیں، یا ایسی کوئی رقم انہوں نے بتائی تھی. تو وہ پیسہ جو ہے ان کا وہ اس ہنگامہ وغیرہ میں تھوڑا لگا ہے. اور اس کے علاوہ ان کے جو مختلف جو سائٹس ہیں ان کی اور مختلف چینلز ہیں، وہ ہمت افزائی کرتے ہیں ایسے لوگوں کی اور انتظار کرتے ہیں کہ اس کا رزلٹ بہت اچھا آئے. تو خود ان کے بیانات اس بات کے گواہ ہوتے ہیں کہ وہ انٹرفیئر کر رہے ہیں یا نہیں. تو اس لیے اس میں شک کی گنجائش نہیں رہتی کہ کسی نے گڑھ کے اپنی طرف سے کہا. اچھا ذرا ہمارے ساتھ رہیے. لیکن جس قسم کا میں ایک کلپ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کس قسم کا کلیمپ ڈاؤن جو ہے وہ سیکیورٹی ایجنسیز ایران کے اندر کر رہی ہیں، یہ وہ موسٹلی ایسے کلپس ہیں جو انٹرنیٹ کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے پہنچ رہے ہیں. کچھ موبائل فونز کی بھی اس میں جو ہے وہ کھینچی ہوئی تصویریں ہیں. اور یہ جو کلیمپ ڈاؤن ہے، ول اٹ ریئلی ہیلپ؟ ذرا اس کلپ کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد. Come here. خالد محمد صاحب، اس قسم کی میڈیا پہ کلیمپ ڈاؤن ہے، ویسٹرن میڈیا پہ خاصا کلیمپ ڈاؤن ہے. اس قسم کی جتنی فوٹیج ہے، کچھ آپ نے دیکھی موبائل فونز کی بھی فوٹیج ہے، یہ بڑی مشکل سے باہر پہنچ رہی ہے. یہ جو کلیمپ ڈاؤن اس وقت کیا جا رہا ہے، اور خاص کر کے اب ایکسپیکٹڈ ہے کہ سیٹرڈے کی ریلی کے بعد، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہیلپ کرے گا سچویشن کو ریزالو کرنے میں؟ یہ جو فوٹیج دیکھا ہے، یہ مجھے تو نہیں لگتا کوئی بہت ہی زیادہ فوٹیج اویلیبل ہی نہیں ہے. یہ تو اور بات ہے کہ اویلیبل ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ
اگر آپ دیکھیں کہ جیسے پریزیڈنٹ ڈیگول کے خلاف جب اسٹوڈنٹس کی اپرائزنگ ہوئی تھی فرانس میں، پیرس میں، اس وقت کی بھی آپ فوٹیج دیکھیں تو لگے گا ایسے ہی سین ہے. تو یہ جب بھی کوئی ڈیمونسٹریشنز وغیرہ ہوتی ہیں تو نیچرلی دا گورنمنٹ جو ہے وہ ریئیکٹ کرتی ہے، اور بعض پولیس انفارچونیٹلی ایکسیسز بھی کر جاتی ہے. تو اس کو کوئی، میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اور کسی ملک میں ایسا نہیں ہو رہا، یہ کوئی ان یوزل نہیں کوئی ہے. نہیں ہے. البتہ لیکن کہتے ہیں نا کہ ابھی تک تو میسو فورس یوز ہی نہیں کی ریولیوشنری وہی میں کہہ رہا ہوں، یہ تو نہیں لگا مجھے. اب اس سے زیادہ اب چیز بڑھتی ہے اور کیا اس کا گورنمنٹ کا ریئیکشن ہوتا ہے، سیکورٹی فورسز کا ہوتا ہے، وی ہیو یٹ ٹو سی. جو کہ مجھے لگتا ہے کہ راہبر خامنہ ای صاحب کی تقریر کے بعد اس کے کم چانسز ہیں کہ اتنی شدت کے ساتھ یہ اب شورش چلے جتنے کہ پہلے. ہمایوں صاحب، آپ اس سچویشن کو ریزالو ہوتے ہوئے کیسے دیکھتے ہیں؟ جو کانفلکٹ اب تک کھڑا ہو گیا، یہ کیسے ریزالو ہوتا ہے؟ میں دیکھیں، یہ تو نجومیوں کا اور جوتیوں کا کام ہے. ایک میرے ہم نام ہیں بہت مشہور، ان سے پوچھ لیجیے گا. مگر یہ کہ مجھے کبھی یہ ابھی اس حد سے یا اس لائن سے آگے جاتا ہوا لگ نہیں رہا ہے. ایک بڑی اہم بات دیکھیں آپ کے اسلام میں، یہ جس کو ہم انسٹیبلٹی کہتے ہیں یا خلف شار جیسے آپ نے کہا، وہ فتنہ و فساد والی کیٹیگری میں آتا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ اکبر میں آتا ہے. اور یہ ایرانی عوام جو ہے ان کو شاید اس چیز کا ہمارے عوام سے زیادہ Let me put a leading question in the sense اور کہ کیا جب ان کا ایک رہبر ہے اور اس نے کہا مت کرو تو وہ ذرا انہوں نے کہا کہ قانون کو ہاتھ میں مت لو. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامک جو رجیم ہے ایران کا، اس میں اتنی کیپیسٹی، اتنی الاسٹیسٹی، اتنی سمجھداری، اتنی وزڈم ہے کہ اس کانفلکٹ کو جو ان کی دو دھڑوں میں ہے، ایک سائڈ پہ خطامی صاحب ہیں، رفسنجانی صاحب ہیں، ایک طرف پہ میر حسین موساوی ہیں، دوسری سائڈ پہ احمدی نجاد ہیں اور آیت اللہ علی خامنہ ای، اس کو ریزالو کر سکیں؟ سسٹم کو کہیں کہ نظام جو ہے کر لے گی، میرے خیال میں کر لے گی. اتنی آئی اسٹرینتھ ہے. تھنک ان کو پتا ہے کہ اسٹیک پہ کیا ہے اور ہم کیا گواہ بیٹھیں گے. یہ میرے خیال میں کر لیں گے اس کو ریزالو. چاہے یہ کولیشن قسم کی، ایون دو پریزیڈینشل سسٹم ہے، مگر شاید ایک کولیشن سی بنا دیں. یہ کولیشن بنا دیں شاید. ہاں کہ آپ ان کے دھڑک میں سے بھی کچھ لوگوں کو لیں، اس میں سے ہو سکتا ہے، میں گیس کر رہا ہوں. مگر یہ میرے خیال میں داؤ پہ نہیں لگائیں گے اپنی انقلاب کو. سارے اس چیز میں آپ کو یہ جو وہاں انسٹیٹیوشن ہے آف راہبر، اس کو بہت ہی امپورٹنس ہے سسٹم میں، اور جو اس کی بہت ایگزالٹڈ پوزیشن ہے، ناٹ اونلی کانسٹیٹیوشنلی بٹ اسپرچولی بھی، اور جو وہ خامنہ ای کہتے ہیں اس کا ضرور اثر پبلک ایٹ لارج ہوگا. آف کورس دیر ول بی سم پیپل ہو ووٹ اگنور ہز کال. تو میرا خیال ہے کہ اس جو ان کی جو اپروچ ہے اس کو زیادہ اب سپورٹ ملنا شروع ہوگی. تو آپ کا خیال ہے کہ سسٹم اپنے اس کانفلکٹ کو یہ لوگ ریزالو کر سکیں گے؟ جی بالکل. خالد صاحب آپ کا، ہمایوں صاحب آپ کا، اور زہرا زیدی صاحبہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین، دو پوائنٹس کو میں کوئکلی یہاں سم اپ کروں گا اس ڈسکشن کے نتیجے میں. پہلی بات تو یہ ہے، اس ڈسکشن کے نتیجے میں جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ مغربی میڈیا جس طرح سے پریزنٹ کر رہا ہے ایران کے حالات کو، وہ غالباً اتنے اس لیول تک ابھی نہیں پہنچے ہیں. صورتحال بہت حد تک مینیجبل ہے. اور دوسری جو بات اس ڈسکشن سے نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے پولیٹیکل سسٹم میں اتنی لچک، اتنی فلیکسیبلٹی، اتنی وزڈم جو ہے وہ موجود ہے کہ وہ اس کرائسس کو بہت جلد ریزالو کر لیں گے. دیکھتے رہیے. بہتر سے بہتر تجزیے کے لیے دنیا ٹوڈے. بہت شکریہ.